ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پرائیویٹ فرم کے ذریعے جو تنخواہ آن لائن ٹریجری کی طرح دی جائے گی اس کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی میں کاموں کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 30 مارچ 2023 کو ایک لیٹر جاری ہوا تھا سید وقار الدین کی دستخط سے، جو کہ پرائیویٹ سیکرٹری تھے چیف سیکرٹری کے، اور انہوں نے تمام لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی ایک پٹیشن ہے D2173 2018 ہائی کورٹ حیدرآباد برانچ، اس کے تحت آن لائن ٹریجری تنخواہ کے لیے جو ہم نے میٹنگ کی تھی وہ بھی حوالہ دیا تھا، اور واضح طور پر بتایا تھا کہ سیلری کے لیے آن لائن ٹریجری کا تو ویسے ہی دباؤ ہے، پورے سندھ کی سطح پر ایک ایک ملازم کی آواز ہے، یونین کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا تھا انٹیگریٹڈ فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم IFMIS کے تحت جو ہم نے مراد علی شاہ کی سربراہی میں ایک MOU سائن ہوا تھا، جس میں دستخط جو ہے اس وقت کے سیکرٹری بلدیات نجم احمد شاہ نے کیے تھے 2021 میں، اس فارمولے کے تحت اگر تنخواہ آن لائن کی جا سکتی ہے تو وہ کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ڈیٹ بھی مینشن کی تھی، 45 دن ویسے ہی دے دیے ہیں، اور پھر میٹنگ کا حوالہ 31 مارچ 2023 صبح 10:30 بجے ہوئی تھی، اس کا بھی حوالہ دیا تھا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ نوکر پر چاکر والی بات ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی تنخواہ دے رہی تھی، ٹاؤنز تنخواہ دے رہے ہیں، لیکن اب یہ کلک میں چلا گیا ہے، اور کلک کے ساتھ اس کو متاثر کرنے کے لیے یہ اقدام بڑا کارآمد ثابت ہوگا، اس لیے کہ کلک کو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ سرپرستی کرے گی مافیا کی، کرپشن کی، کرپٹ لوگوں کی سرپرستی کلک کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلک نے سارے مواد جمع کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی پیرول لینا شروع کیا تھا، جو کہ 2-3 سالوں سے لے رہے ہیں، جو ان کو کوئی پورا دینے کو تیار نہیں ہے، خوفزدہ ہیں۔ لیکن خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ تو اس کی سرپرست ہے مافیا کی۔ بہرحال انہوں نے پھر یہ اب آن لائن کی طرف جا رہے ہیں یہ، تاکہ وہ ڈائریکٹ تنخواہ بینک اکاؤنٹ میں ملازمین افسران کے آ جائے اور جان چھوٹے۔ لیکن ٹریجری جو کہ AG سندھ کہلاتی ہے، جہاں سے تنخواہ ہونی چاہیے سول سرونٹ کی ہوتی ہے، وہ لینے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کے یہاں بوگس بھرتیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بلدیہ عظمیٰ کراچی دیکھے تو اس میں جعلی تعلیمی اسناد والے ہیں، تو وہ AG سندھ نے تو انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 2017 میں بھی ایک لیٹر لکھا تھا کہ آن لائن ٹریجری تنخواہ کے لیے کوشش کی جائے۔ وزیر اعلیٰ کی نیت صحیح نظر آتی تھی، اس لیے کہ ذاکر حسین ریدان جو کہ ریجنل ڈائریکٹر سابق تھے، ایماندار افسر تھے، جن کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا کیونکہ کرپشن کے دور میں اس جیسے شخص کی ضرورت نہیں تھی، اس نے بھی 2021 میں خط لکھا تھا کہ جو بوکس بھرتیاں ہو رہی ہیں یہ آگے جا کے عذاب بنیں گی، اس لیے آن لائن ٹریجری تنخواہ کی جائے۔ لیکن بہرحال اس کی کس نے سننا تھا، اس لیے کہ وہ تو پیدا گیری کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ بہرحال اب اگر کلک کے ذریعے اور یہ جو سسٹم آ رہا ہے، جو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کے لیے زور دیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر آن لائن تنخواہ کے لیے IFMIS سسٹم کے تحت تنخواہ اکاؤنٹس میں پہنچائی جائے، یہ ایک عجیب تماشا ہوگا۔ اور ہم نے کہا کہ کلک ویسے ہی اپنی کارکردگی پر ابھی پھنسا ہوا ہے، جو تزئین و آرائش کے کام کر رہا ہے، اور حالانکہ وہ کہا گیا تھا کہ سارے ترقیاتی کام یہ کرائے گا، لیکن بہرحال وہاں پہ بھی فوج ظفر موج بھرتی کر لی گئی ہے، لیکن یہ سرپرستی کرپشن کی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کس طرح، اگر بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ابھی انہوں نے 35 گھوس ملازم نکالے ہیں، صرف 35، 16,000 لوگوں میں سے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے 16,000 افسران جو یہ کہتے ہیں، حالانکہ 16,000 ہو ہی نہیں سکتے، وہ بھی ہم ثابت کر دیں گے، لیکن 16,000 میں 35 گھوس ملے ان کو، 100 ایسے لوگ ملے ہیں جو 2 نوکری کر رہے تھے، یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، لیکن تعلیمی اسناد کی طرف ابھی یہ نہیں گئے، اگر جائیں گے تو پھر یہ 6-7 ہی ہزار رہ جائیں گے یا 5,000 رہ جائیں گے KMC میں۔ جی ہاں، اب آتے ہیں ٹاؤن کی سطح پہ، جو کالعدم DMCs کی سطح پر بلدیہ کورنگی میں بوگس بھرتیوں کے انبار تھے۔ یہ آپ لسٹ دیکھ رہا ہو، یہ صرف بلدیہ کورنگی کے سابق چیئرمین شہنشاہ ناصور ملیر بلدیہ کورنگی لا حول ولا قوۃ الا باللہ آگ تھو، جو لانتی تھا، جو مہاجر قوم کا بھی وسائل لوٹ کے بھاگا ہے، سینیٹری ورکرز یا پنجابی پٹھان سرائے کی ہزاروں کو تو چھوڑ دیں، خواجہ سراؤں کے وسائل کو تو چھوڑ دیں، مہاجر قوم کو بھی اس نے نہیں بخشا تھا۔ اس کے دور میں بھی 318 بھرتیاں ہوئی تھی۔ بہرحال یہ لسٹ اس کے بعد کی ہے، جو 1,000 بھرتیاں تقریباً ہوئی ہے کالعدم بلدیہ کورنگی میں، اور 1 گریڈ سے 17 گریڈ تک۔ آپ 1 گریڈ کا پرچہ اسکرین پہ دیکھ رہا ہو، اس میں 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 4 ہیں، اور کوئی گنتی نہیں چھوڑی ہے، اور 17 گریڈ تک۔ جی ہاں، 17 گریڈ کا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کونسل ماڈل زون امپلائی نمبر 005 ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ ان کے نام کے آگے ایسا مقدس نام لکھا ہے کہ اس کو وضو کر کے پڑھنا پڑتا ہے، یا پھر لعنت بھیج کے، کوئی بات نہیں۔ باقی LT MT
ML اور اس طرح کورنگی زون، اس طرح مختلف زون ہے، اور اس طرح 14، 15، 16، 17 یعنی کوئی گنتی نہیں چھوڑی، 1 سے 17 تک انہوں نے بھرتیاں کی تھیں، اور وہ سب جب کلک میں چلی گئی ہیں 5971 پوسٹیں دکھائی ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کلک اس کو اوکے کر دیتا ہے اور وہ جو پرائیویٹ سسٹم ہے اس کے ذریعے تنخواہ آن لائن ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کلک جو ہے کرپشن کی سرپرست بن جائے گی، اس لیے کہ ابھی انہوں نے اس چیز کو چھیڑا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے بوگس بھرتیوں کو۔ اگر ایسا ہے تو شہریار گل میمن جو کہ ایک محب وطن پاکستانی، سندھ کی دھرتی کا معاشی ترقی کا محافظ اور کراچی کے بلدیاتی اداروں کا محافظ تھا، جو کہ لوگوں کے جو فنڈ سے آتے ٹیکسوں کی مد میں آتا ہے، اس فنڈ کو بچانے کے لیے اس نے ایماندار افسر نے جس کا نام شہریار گل میمن تھا، سابق ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی، کیا اس کی رپورٹ چھوٹی تھی؟ لوکل گورنمنٹ کو بھیجی تھی، لیکن لوکل گورنمنٹ تو سرپرست ہے، اس نے تو کچھ کرنا ہی نہیں تھا، لہٰذا اب اس رپورٹ کو بھی اگر نظر انداز کر کے، یعنی ایک ایماندار افسر کی رپورٹ کو جھوٹا قرار دے کے اس کی قابلیت اور اہلیت کو غلط ثابت کرنا، یہ معاشرے کے منہ پہ ایک تماچا ہوگا۔ ایک اتنا قابل افسر جو ایک کام کر کے گیا تھا اس کو آپ نے دھچکا دے دیا ہے، خیر کوئی بات نہیں، لیکن اس کی رپورٹ کو نظر انداز کر کے تمام بوگس بھرتیوں کو پاس کر کے اگر کلک یہ تنخواہ دیتا ہے تو سندھ کی دھرتی پر کلک جو ہے وہ پھر سرپرست ہوگا مافیا کا، کرپشن کا، اور پھر رہے نام اللہ کا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہو۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔